روایت میں ہے وصل فاطمہ، آپ کا یہاں آنا، اپنی زندگی میں سے وقت نکالنا جناب سیدہ اگر قبول فرمائیں، یہ مقدمہ ہے، البتہ یہ نہیں ہے کہ اگر یہاں آ گئے ہیں تو محشر میں بھی جب جناب سیدہ چنیں گی تو اس چناؤ میں بھی آ جائیں گے، لیکن جو یہاں نہیں آتے ہیں وہ اس چناؤ میں نہیں آئیں گے۔ یہ بات تھوڑی سی سمجھنے کی ہے، اس لیے کہ کوئی بھی شخص اپنے اعمال کے بلبوتے پر، اپنے کیے کی بنا پر جنت نہیں جا سکتا ہے۔ جو بھی جنت میں جائے گا وہ شفاعت جناب سیدہ سے جنت جائے گا۔ شفاعت کسے ملے گی؟ جسے جناب سیدہ کی معرفت ہوگی اسے شفاعت ملے گی۔ آپ کا یہاں آنا آپ کی معرفت کی دلیل ہے، اس فرش اعضا پہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صاحب معرفت ہیں، اور یقیناً کون ہے معرفت؟ حقیقت معرفت جناب سیدہ کی ممکن نہیں ہے۔ ایک شخص ہے بہت عبادت کر رہا ہے، تمام تر عبادت کے باوجود وہ اس کا ثواب بہت کم لکھا جا رہا تھا۔ فرشتوں نے دیکھا کہ یہ عابد ہے، یہ بہت زیادہ عبادت کر رہا ہے لیکن اس کا ثواب کم لکھا جاتا ہے۔ ثواب کے لیے اچھے کام پہ ثواب ملتا ہے، اگر آپ اچھے کام کریں آپ کو ثواب ملے گا، آپ کو چھوڑ دیں اگر کوئی اچھا کام کرے اسے ثواب ملے گا، اچھے کام پہ ثواب نہیں ہوتا ہے۔ اگر دشمنان اہل بیت اچھے کام کریں انہیں ثواب ملے گا۔ یہ جواب صحیح جلدی آ گیا، ان کو ثواب نہیں ملے گا۔ بھئی کام تو اچھا کیا، ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ نیت اس نے بالکل خالص کی ہے، وہ خالصتاً للہ وہ کام کرتا ہے، کوئی اس کی نیت میں ملاوٹ بھی نہیں ہے، کوئی ریاکاری بھی نہیں ہے، بہترین خدمت انجام دیتا ہے انسانیت کی، اسے اس کام کا ثواب ملے گا۔ اب مولانا نے ملا گا کہہ دیا میرے لیے مشکل ہو گئی، ٹھیک ہے، اسے اس کام کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب کہہ رہے نا، ثواب کہہ رہے ہیں ہم، دنیا میں تو ثواب نہیں ملتا، اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کو اچھا کام چاہیے ہی نہیں۔ کس نے کہا کہ خدا کو اچھے کام چاہیے؟ کس نے کہا کہ خدا کو کچھ چاہیے؟ وہ بے نیاز ہستی ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، اسے تو کچھ نہیں چاہیے۔ پھر یہ سارا جو خدا نے مانگا ہے، یہ واجبات ہیں، یہ محرمات ہیں، اگر نہیں چاہیے تو پھر کیوں مانگا ہے؟ کیوں کہا یہ کرو یہ نہ کرو؟ اور کرنے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں جب ہم نے کر لیا تو خدا کہتا ہے مجھے نہیں چاہیے۔ خدا کو اچھا کام نہیں چاہیے، خدا کو اچھوں کا اچھا کام چاہیے۔ اگر آپ اچھے نہیں ہیں، اور یہ صرف خدا کے ساتھ نہیں ہے، ہاں یہ سب کے ساتھ، آپ کے والدین کو آپ کا اچھا کام نہیں چاہیے۔ اگر آپ اچھی اولاد ہوں تو آپ کا اچھا کام چاہیے۔ اگر آپ اچھی اولاد نہ ہوں، آپ والدین کا احترام نہ کرتے ہوں، ان کا دل دکھاتے ہوں، اس کے بعد آپ ان کو کہیں یہ لے لو کھانا، لو بے احترامی کے ساتھ کھانا ان کے سامنے پھینکیں، حالت ضعیفی میں ہو وہ یہ کھاؤ، وہ کھائیں گے؟ بھائی میں نے اتنی اچھی بریانی فلاں جگہ سے احمد بھائی سے آرڈر دے کے ٹیک اوے لے کے میں نے پہنچائی ہے، وہ یہ نہیں کھاتے، اتنا اچھا کھانا، اسے اچھا کھانا نہیں چاہیے، اسے اچھے بیٹے سے دال قبول ہے، اس کے لیے یہ بہت اچھا کھانا ہے جو کسی اچھی اولاد نے دی ہو، لیکن اگر اولاد اچھی نہیں ہے تو پھر اسے نہیں چاہیے۔ ہم اپنے علمی اصطلاح میں کہتے ہیں حسن فعلی کافی نہیں ہے، حسن فاعلی بھی چاہیے۔ کام صرف اچھا نہیں بلکہ کام کرنے والا بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اب جتنا کام کرنے والا اچھا ہوگا اتنا اس کے کام کا اجر زیادہ ہوگا۔ کام کرنے والا اچھا کیسے ہوتا ہے کہ میں کتنا اچھا ہوں اس کا مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ آپ جتنا اچھوں کی معرفت رکھتے ہیں اتنے آپ اچھے ہیں۔ اگر آپ کو اچھوں کی معرفت نہیں ہے تو آپ اچھے ہو سکتے ہی نہیں ہیں۔ انسان اپنی عقل سے تو اچھا نہیں ہو سکتا ہے۔ جو مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا، روایت ہے عبادت بہت کر رہا ہے لیکن ثواب بہت کم مل رہا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ خدا یہ کیا ہے، اسے اتنا کم اجر کیوں مل رہا ہے؟ کہا جاؤ جا کے میرے اس عابد سے کہہ دو کہ حساب تو کم ہو رہا ہے، تم نے جو کام کیا ہے اس کا حساب کم ہو رہا ہے، لیکن خدا قیامت کے دن جب حساب کتاب کر رہا ہوگا تو عدل سے کام نہیں لے گا، فضل سے کام لے گا۔ فرشتوں نے کہا آفر تو اچھی، جتنا بھی لکھا جا رہا ہو، عدل ہو تو جو لکھا جا رہا ہے وہی ملے گا، اور فضل ہو تو خدا کا فضل فرشتوں کو تو پتا ہے کتنا فضل ہوگا۔ فرشتوں نے کہا بات اچھی ہے اور یہ خوشخبری ہے، جا کے ہم اس عابد کو سنا دیتے ہیں۔ آ کے عابد کو یہ خبر سنائی، اچھی خبر فرشتوں نے، کہ بھئی خدا آپ کے ساتھ قیامت کے دن فضل کرے گا، عدل نہیں کرے گا، اس کے تو مزاج خراب ہو گئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے عدل چاہیے، میں نے 70 سال عبادت میں گزارا، دن رات میں نے عبادت کی ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کھایا، میں نے صرف انار کے چند دانوں پہ گزارا کیا ہے، مجھے فضل کی ضرورت نہیں ہے، مجھے عادل چاہیے۔ یہ اس کی معرفت کے مطابق اسے ثواب مل رہا تھا، جتنا وہ اچھا تھا
اتنا ثواب مل رہا تھا جتنا وہ عبادت کر رہا تھا اس کا تو تعلق نہیں. خدا نے کہا چلو حساب کر, اس نے یہ جو ساری عبادت کی اس کو اجر دیا جاتا ہے. اس کی 70 سال کی عبادت ایک دانہ انار کے برابر بھی نہیں ہوئی. اگر عدل کیا جائے تو جنت جانا تو دور کی بات. یہ جو اس کا خیال تھا میں نے تو کچھ بھی خدا کی نعمتوں سے استفادہ نہیں کیا ہے. ایک انار کے دانے کے برابر بھی اس کی ساری زندگی کی عبادتیں نہیں ہیں. ہم جناب سیدہ کی معرفت کے بغیر جنت جائیں یہ خام خیالی ہے. اگر کسی کے ساتھ ہم بہت رعایت بھی کر لیں اور کہیں چلے جی آپ کے اعمال اتنے ہیں, اس عابد کے 70 سال کے عبادت سے زیادہ آپ کے اعمال ہیں, آپ جنت میں جا سکتے ہیں. جنت جا تو سکتے ہیں, جنت کے درجات بغیر شفاعت سیدہ کے کوئی حاصل نہیں کر سکتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جنت کے لیے ہم راضی ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں جنت میں جو چرپائی لگ جائے کافی ہے, مجھے نہیں چاہیے, بس میں جہنم نہ جاؤں, جنت کے کسی کونے میں میں کافی ہوں. اچھا یہاں اس دنیا میں اتنے قانے ہیں ہم کہ دنیا میں کہیں کوئی چرپائی ہو تو کافی ہے, یا یہاں حرص بڑھتا چلا جاتا ہے؟ یہاں کس چیز کا حرص بڑھتا ہے؟ اس چیز کے حصول کا حرص بڑھتا ہے جس سے خود استفادہ نہیں کر سکتے. یہ ہم میں سے ہر شخص کو پتا ہے, یہ بچوں کو ابھی شاید پتا نہ ہو, ابھی ان کے ذہن میں نہیں آتا. یہ جو 40 سے اوپر ہم چلے گئے ہم سب کو پتا ہے کہ ہم جو کچھ بنا لیں جب تک بنائیں گے تب تک ہم اس سے لذت حاصل کرنے کے قابل نہیں رہیں گے. میرے سب کو پتا ہے یار یہ سب کچھ جو میں نے بنایا ہے اس سے میں لطف اندوز نہیں ہو سکتا. ابھی تو یہ لفٹ آ گئی نا, تھوڑا سا گزارا ہو گیا. جو بہت بڑے بڑے مکانات بناتے تھے وہ اپنے مکان کی بالائی منزل میں جا ہی نہیں سکتے تھے, اٹھنے جواب دے کے. جب میں بہت کچھ کیا, کھا کیا سکتے ہیں؟ کھا کچھ نہیں سکتے. مجھے ڈائبٹیز بھی ہے, مجھے شوگر بھی ہے, مجھے پتہ نہیں بلڈ پریشر بھی ہے, فلان بھی ہے, اس سے بھی پرہیز اس سے بھی پرہیز. یہاں راضی نہیں ہے. آپ کیا خیال ہے وہاں راضی ہوں گے جو ختم نہ ہونے والی دنیا؟ اور پھر وہاں آپ کچھ لوگوں کو اتنے مزے میں دیکھیں. یہاں آپ کو یہ سوشل میڈیا کیا کر رہا ہے, مزے دکھاتا ہے نا کہ فلاں کا مینشن ایسا ہے, فلاں کا فارم ہاؤس ایسا ہے, فلاں کی گاڑی ایسی ہے, تو آپ کا جی للچاتا ہے کہ بھئی میرا بھی ہونا چاہیے. اگر اس کا ہے تو میرا بھی ہونا چاہیے. اگر آپ کے اپنے شہر والا ہو, آپ کے اپنے خاندان کو, تو اور زیادہ جی چاہتا. قیامت کے دن آپ کے ساتھ فرش عذاب پہ بیٹھا ہوا ایک شخص جوار معصومین میں ہو اور آپ جنت کے کنارے پہ ہوں, برداشت ہوگا؟ انشاءاللہ ہم سب کو اس فرش عذاب کی بدولت, ان مجالس کے بدولت جوار معصومین اور بالاخص جوار جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نصیب و صلوات پر دیجیے محمد و علی محمد. سوال تو یہ ہے کہ ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں جوار معصومین, جو مرحوم ہوتا ہے مولانا سب کے لیے دعا کرتے ہیں. کس کس کو ملے گا؟ انہوں نے پتہ نہیں ابھی تک کتنے ہزار لوگوں کے لیے دعا کر لی, کتنے ہزار لوگ امیر المومنین کے ہمسائے ہوں گے. تو ابھی تک جتنی دنیا گزر چکی ہے ان میں سے چند ہزار تو کی دعا قبول ہو گئی ہوگی. تو اب ہم جو ہے دعا مزید نہیں کر سکتے. یہ کر سکتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو باہر نکالنا پڑے گا, پھر ہماری باری آئے گی کیا کرنا ہو. جوار معصومین ہمیں کیسے حاصل ہو, جوار امیر المومنین کیسے حاصل ہو؟ کہیں خالی کرنا پڑے گا. اس لیے جنہیں مل گیا ہے, آپ یہاں آپ کے سامنے بحر ہند ہے, سمندر ہے, تو یہاں سے لے کے انڈیا تک جاتا ہے, پتہ نہیں کہاں تک جاتا ہے. اس کے کنارے آپ نے ریت دیکھی ہوگی, ریت کے ذرات, کتنے ذرات سمندر کے ہمسایہ ہیں. سمندر کے جوار میں کتنے ذرات ہیں؟ اتنے ہیں جتنے آپ گن بھی نہیں سکتے ہیں. یہ سمندر تو کوئی چیز ہی نہیں ہے اس گھر کے مقابلے میں جو علی ابن ابی طالب کا جنت میں ہوگا. ہم سب امیر المومنین کے جوار میں ہوں گے, لیکن امیر المومنین کا گھر ختم. جانتے کتنا وسیع ہے امیر المومنین کا گھر؟ خدا نہ کرے ہم پھنس جائیں محشر میں. ایک مقام ہے جو یوم الحسرہ جسے کہتے ہیں, مقام الحسرہ, جہاں حسرت ہے. وہ خلاصہ کرتا ہوں میں, پوری روایت کہیں اور پیش کروں. وہاں پر لوگ رہ جائیں گے, اعمال کم ہیں, گناہ زیادہ ہیں, جہنم کا راستہ کھل جائے گا, جنت کا راستہ بند ہو جائے گا. وہاں اس شخص سے کہا جائے گا تمہارا کوئی ہے جس سے کوئی تھوڑی سی نیکی لے آؤ. جیسے ابھی آپ اگر کہیں کاروبار میں پھنس جائیں, بینک کرپٹ ہو جائیں, قرضہ نہ دے سکتے, آپ سے یہ کہتے ہیں کوئی ہے تمہارا, کوئی دوست یار, کوئی تھوڑے تھوڑے پیسے تمہیں دے دے, تمہارا بزنس چل پڑے, ڈیل آگے چلے. آپ جب ڈھونڈنے جاتے ہیں تو کوئی ملتا ہے؟ تو اس شخص سے کہا جائے گا جاؤ دیکھو کوئی ہے دوست یار. وہ نکلے گا, اسے کوئی نہیں ملے گا. جب اسے کوئی نہیں ملے گا تو امیر المومنین فرمائیں گے میں ہوں تمہارے لیے, میں تمہاری شفاعت کرتا ہوں. امیر المومنین کی شفاعت کے بعد کوئی گناہ باقی رہے گا؟ انشاءاللہ نہیں رہے گا. آواز آئے گی کہ جو حقوق اللہ تھے وہ تو ہم نے معاف کر دیے, لیکن حقوق الناس تو باقی ہیں ابھی. اس کے لیے تمہیں ان لوگوں کو راضی کرنا ہوگا جن کا حق تھا. تو پھر پھنس گیا. خیال آیا تھا کہ نکل گئے, لیکن حقوق الناس میں پھر پھنسا دیا. وہاں اگر انہیں راضی کرنے جائیں, دیکھیں آج اگر میرا اور آپ کا کوئی معاملہ ہو اور میں آپ کو راضی کرنا چاہوں, میں ابھی کہوں مولانا میں آپ سے معافی مانگتا ہوں, بڑے محفل میں معافی مانگتا ہوں, آپ کہیں گے چلو معاف کرتے, سب کے سامنے اس نے معافی مانگ. قیامت کے دن اگر میں پورے محشر کے سامنے بھی آپ سے معافی مانگوں, آپ معاف کرنے والے, بہتر کیا ہے پھر یہی معافی مانگ لیں. جس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے یہی ختم کریں. وہ لوگ کہیں گے کہ ہم معاف نہیں کرتے, اور جو قیمت لیں گے نا, اس حدیث کے علاوہ بھی بہت سی حدیث ہیں, جو قیمت لیں گے
آپ کی ساری نیکیاں لے لیں گے, کچھ لوگ تو راضی ہو جائیں گے. پھر جب آپ کی نیکیاں ختم ہوں گی, کچھ لوگ جب اور آئیں گے تو آپ کے پاس تو نیکی ہے نہیں ان کو راضی کرنے کے لیے. حل کیا ہے؟ ان کے گناہ لے لو تو وہ راضی ہوں گے. جب ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ ان کے حقوق الناس کے لیے ان کے لوگوں کو راضی کرو, تو امیر المومنین بھی یہاں شفاعت کے لیے آگے بڑھیں گے. ان لوگوں سے کہیں گے یہ میرا شیعہ ہے, اسے معاف کر دو, بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں جو چاہیے اس غریب کے پاس تو ہے نہیں. آپ کی طرف اشارہ ایسی ہوگی, یہ تو سادہ ان کے پاس تو ہے, کیا اس غریب کے پاس تو ہے نہیں کچھ, لیکن یہ ہے میرا شیعہ, یہ ہے میرا عزادار, یہ ہے یہاں فاطمیہ کا بپا کرنے والا, زندہ کرنے والا, شرکت کرنے والا. بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ اچھا, اب یہاں سے روایت مشکل میں تھا, اس روایت میں مشکل میں تھا مثال کے طور پہ. اب فوکس مجھ سے ہٹ کر آپ پہ چلا گیا ہے, آپ لوگوں نے, میں نے آپ لوگوں کا حق دینا تھا. روایت اب کیمرہ ادھر زوم ہو گیا. یہ کہیں گے کہ یا علی, آپ شب ہجرت جو بستر پہ سوئے تھے اس میں آپ کی ایک سانس کا ثواب ہمیں عنایت کرتے, ہم ان کو معاف کرتے. اب ان کے لوگوں کے اوپر کیمرہ ہے, ان کا بیان ہو رہا ہے. انہیں کہا جائے گا ٹھیک ہے تمہیں ایک سانس کا ثواب مل گیا, اور اس سانس کے ثواب کے بدلے میں تمہیں جنت مل گئی, جاؤ اپنے جنت میں. یہ جنت جائیں گے اور جنت میں جتنا سفر کریں گے جنت ختم نہیں ہو رہی. دائیں طرف جائیں, بائیں طرف جائیں, وہاں بھی آپ پھر آپ کی گاڑی پہ تو نہیں ہوں گے, وہاں آپ اپنے لائٹ کی سپیڈ سے, اس سے بھی زیادہ سپیڈ سے سفر طے کریں گے. جب بالکل ختم نہیں ہوگا تو یہ پوچھیں گے خدا سے, خدایا ہم نے ایک سانس کا صلہ مانگا تھا, لگتا ہے علی کی ساری جنت ہمیں مل گئی ہے. فرمایا جائے گا نہیں, یہ علی کی ساری جنت نہیں ہے, یہ علی کی ایک سانس کی جنت ہے جس کی انتہا تک تم نہیں پہنچ سکو گے. حسن فعلی بھی چاہیے, حسن فاعلی بھی چاہیے. بندہ اچھا کب ہوگا؟ جب جناب سیدہ کی معرفت رکھتا ہوگا. ممکن ہی نہیں ہے, اچھوں کی معرفت کے بغیر آپ اچھا نہیں ہو سکتے. یہ انسان کی فطرت ہے. یہ جو آج کل اتنی سیلیبریٹی اور ان کے پیچھے گھومتے ہیں کیونکہ وہ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, ہمیں لگتا ہے جو اس نے پہنا ہے وہ میں پہنوں گا تو میں بھی اچھا لگوں گا. یہ انسان کے اندر جو موجود ہے اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا, غلط فائدہ اٹھایا. لیکن جو اخلاق, جو کردار اہل بیت میں ہے, اگر اس کردار کو, اس اخلاق کو اپنائیں تو آپ بھی اچھے ہو جائیں. اس کے لیے حل یہ ہے کہ آپ کو پتا ہو. اور جو سب سے بڑی فضیلت اہل بیت کی, ان کی علمی فضیلت. ہم جب احادیث پیش کرتے ہیں اس کے بعد کبھی کبھار لوگ ہم سے کہتے ہیں مولانا آج آپ نے فضائل نہیں پڑھے, تو اس سے بڑی فضیلت اہل بیت, اس سے بڑی کون سی فضیلت ہے کہ ان کا ایسا کلام ہے جیسا کلام کسی اور کا ہے ہی نہیں, نہ ہو سکتا ہے. یہ فضیلت ہے. باقی بھی فضائل ہیں یقیناً ہیں. جو جناب سیدہ کا خطبہ ہے, اس خطبے میں جناب سیدہ 63 آیات پیش کرتی ہیں, اور اپنے کلام میں ان آیات الہی کو ایسے بلینڈ کرتی ہیں کہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ کہاں قرآن ہے اور کہاں قرآن کی تفسیر ہے. اور ایسا معجزہ رونما کیا ہے اس خطبے میں جناب سیدہ نے, ایسا معجزہ کہ جھوٹوں کو کذاب ثابت کیا ہے, ان کی پوری استدلال کی عمارت کو منہدم کیا ہے. ہمیں لگتا ہے فدق لینے گئی تھی, یہ نہیں ہو سکتا. جناب سیدہ جو لینے گئی ہوں وہ نہ ملے, جناب سیدہ جس چیز کا ارادہ کر لیں وہ نہ ہو, یہ ممکن نہیں ہے. جس کی رضا میں رب کی رضا ہو, رب کسی چیز کی کا ارادہ کرے اور وہ متحقق نہ ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. آپ کی جناب سیدہ کی رضا رب کی رضا, جناب سیدہ کا ناراض ہونا سخط رب کی سخط ہے, غضبناک ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جناب سیدہ کا ارادہ رب کا ارادہ ہے. تو جناب سیدہ جو حاصل کرنے آئی ہوں وہ جناب سیدہ کو حاصل نہ ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو کیا حاصل کرنے آئی تھی جو جناب سیدہ کو حاصل ہو گیا؟ دربار نے جناب سیدہ کو جھٹلایا, لیکن جناب سیدہ ان کی اساس کو جھٹلا کر آئی ہیں. ابھی 3 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. اور جب فدق سے منع کیا تو 60 سے زیادہ آیات سے ثابت کیا کہ فدق میرا حق ہے, کتاب کافی ہے نا.